اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال حسین بن علی علیہ السلام اما من مغیث یغیثنا اما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر شکر کہ اس نے ہمیں ایام عزا سے قریب کیا ہے اور امام حسین کی یاد، مولا کا ذکر، مولا کی قربانی کا پیغام سننے اور بیان کرنے کے لیے ہم لوگ آمادگی کر رہے ہیں۔ آج کی نشست بھی اسی ہدف کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے علاوہ، یعنی جو عزادار ہیں ان کے علاوہ کسی کی ایسی قسمت ہوگی، اس لیے کہ کائنات کا دل، عالم کی جان، اللہ کا محبوب، اللہ کی مرضی حسین ابن علی ہر سال ہماری جلا و بقا و عزت و آبرو کی بحالی کے لیے ہمارے یہاں مہمان قرار پاتے ہیں۔ اہل بیت کا دیا ہوا نظام ہے۔ جو اہتمام ائمہ عصمت و طہارت نے 10 دنوں میں کیا، وہ اہتمام پورے سال کبھی نہیں کیا۔ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا تھا۔ امام ششم کے زمانے میں راوی کہتا ہے کہ جب یہ تردد ہوتا تھا کہ آج 29 ذی الحجہ ہے، کیا چاند ہوا یا نہیں، تو لوگوں کا گزر امام جعفر صادق کی گلی میں بڑھ جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ اگر اس گھر سے رونے کی آواز آئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند دکھائی دے گیا۔ لہذا ایک مرتبہ پھر ہم امام حسین کی ذات سے وابستہ ہونے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں اور لائق صد آفرین و تحسین اور تہنیت کہنے کے مستحق ہے محفل مرتضیٰ کا یہ شعبہ کہ جو مختلف مناسبتوں پر مہمانوں کو مدعو کر کے اور سامعین اکرام کو بلا کر کچھ موضوع سے متعلق غور و خوض کیا جاتا ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیونکہ میرے پاس مجموعی وقت 1 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ آخر تک نہیں بیٹھ سکتا، تو کچھ دیر جو کارڈ میں میرا موضوع چھپا تھا اس کے مطابق تھوڑی دیر بات کرتا ہوں، کیونکہ مہمانان گرامی بھی اسی ذہنیت سے تشریف لائے ہوں گے کہ یہ اس موضوع پر بات کریں گے، اور اگر اس پہ نہ بات ہو تو شاید وہ غلط ہوگا۔ اس پہ لکھا تھا کہ حسین ابن علی نے جو کہا ہے حل من ناصر ینصرنا، امام جو مدد مانگ رہے تھے کربلا میں، تو امام کی مدد کا مفہوم کیا ہے؟ امام کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ وہ جو سر کاٹنے کے لیے چھریاں تیز کر رہے تھے، وہ جو تیر مارنے کے لیے تیروں کو کمان کا حصہ کر رہے تھے، وہ جو نیزے تیار کر رہے تھے، وہ جو امام کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ واقعاً کیا ان لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے
حضرت کا وہ خطاب محدود تھا اس لمحے کے لیے کہ جو امام حسین نے عصر عاشور کے وقت ارشاد فرمایا۔ اگرچہ یہ جملہ امام حسین کا صبح عاشورہ کا جملہ ہے، عصر عاشورہ کا جملہ نہیں ہے۔ یہ سخنان حسین ابن علی از مدینہ تا کربلا محمد صادق نجمی کی تالیف کردہ کتاب بھی میرے ہمراہ ہے، جو امام کے مدینہ منورہ سے اور شہادت کے وقت تک جو امام کے کلمات ہیں، امام کے خطابات ہیں، ان سب کو انہوں نے ایک جگہ پر کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، غالباً مولانا سید علی مرتضی زیدی صاحب نے اس کو ترجمہ کیا ہے۔ آخر میں اس کتاب کے وہ ضمیمے کے طور پر امام کا خطبہ جو منی میں حضرت نے تقریباً سن 58 ہجری میں اپنی شہادت سے 2 سال پہلے، سن 61 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے، تقریباً 2 سال پہلے امام جب حج پہ تشریف لے گئے تو امام نے منی میں جو علماء سے خطاب کیا ہے، دانشوروں سے جو خطاب کیا ہے، خطبۃ المنی بہت مشہور خطبہ ہے، وہ خطبہ بھی اس کتاب کے ضمیمے میں ہے اور آخر میں علیحدہ سے اسے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ فرمان حضرت کا جس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ہے، حل من مغیث یغیثنا، یا اما من مغیث یغیثنا، اما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ یہ فرمان حضرت کا، اور یہ فرمان جو حضرت نے آخری مناجات میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت جب شہید ہو رہے ہیں، تیر لگ چکے ہیں، زخم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ امام کے بدن سے خون اتنا نکل چکا ہے کہ کسی لمحے اگر سر بھی نہ کاٹا جاتا، وہاں بات بھی ہوئی ہے، ظالموں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی، کچھ دیر میں خود ہی روح نکل جائے گی، اتنا خون نکل چکا ہے حسین کا کہ حسین کے سر کو ان کی زندگی میں کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے، انہیں ایسے ہی رہنے دو۔ لیکن بہرحال وہ ظلم کیونکہ تاریخ میں ہونا تھا اور ان ظالموں کو یہ اپنے لیے ایک لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا تھا، تو شمر آگے بڑھا اور امام کی اس کیفیت میں کہ جب امام مناجات پڑھ رہے تھے، سجدے میں سر تھا حضرت کا سر مبارک تن اقدس سے علیحدہ کر لیا۔ وہ ایک مناجات ہے، اس مناجات میں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں صبرا علی قضائک یا رب لا الہ الا سواک یا غیاث المستغیثین ما لی یا رب سواک۔ اس فقرے کو جو مناجات میں فرما رہے ہیں، یا غیاث المستغیثین، ہے مدد کے لیے پکارنے والوں کے مددگار، اور ادھر فرما رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ ان دونوں جملوں کو ذہن میں رکھ کر ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ مدد مانگ رہے ہیں حضرت کن لوگوں سے؟ قاتلوں سے، خنجر برداروں سے، نیزہ برداروں سے، تیر مارنے والوں سے۔ ادھر مناجات میں فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ تضاد نہیں ہے، دونوں مستند باتیں ہیں۔ ایک جانب اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، ایک جانب فرما رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اللہ کے علاوہ حقیقی مددگار کوئی نہیں ہے، یہ طے ہے۔ لیکن اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے پروردگار عالم نے ہادیوں کو بھیجا، ان میں خود امام حسین اس کڑی کا ایک حصہ ہے، اس سلسلے کا ایک کڑی ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور امام جب تک ماموم نہ ہو، مقتدا جب تک مقتدی نہ ہو، پیشوا جب تک پیچھے چلنے والے نہ ہوں، قائد جب تک کہ ماننے والے نہ ہوں، اس وقت تک اس کا کوئی کردار سامنے نہیں آئے گا۔ ایک پیشوا کو ماننے والے چاہیے، ایک رہنما کو حکم ماننے والے چاہیے۔ رہنما مولا کائنات جیسا بھی ہو اور مدد کرنے والے نہ ہو تو 25 سال مولا گھر میں بیٹھیں گے۔ یہاں مولا مدد مانگ رہے ہیں، مگر اس وقت مدد کرنے والوں میں اس روایت میں ہی ہے یہ جو میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی ہے حل من مغیث یغیثنا۔ اس کے بعد 2 آدمی نکلے لشکر یزید سے اور انہوں نے امام کی حمایت کا اظہار کیا، اور پھر امام کے لشکر میں آ کر امام کی جانب سے لڑے اور شہید ہوئے۔ یعنی امام کے اس پکار کے نتیجے میں 2 آدمی باہر آئے اور وہ شہید ہوئے۔ اس روایت کے اندر ایسا ہے۔ لحوف کے اندر بھی یہ روایت ہے، سید ابن طاؤس نے بھی لکھا ہے اسے۔
تو امام حسین علیہ السلام جو پکار دے رہے ہیں وہاں، جو ایک آواز بلند کر رہے ہیں، جو حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہماری مدد کرے. پہلے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت اپنی مدد نہیں مانگ رہے، ہماری مدد فرما رہے ہیں. جمع کا صیغہ ہے. جس طرح قرآن مجید کی آیات الفاظ کا نشست واو اور فا اور تقدم و تاخر، جی ضمیر منفصل، ضمیر متصل، ان چیزوں کو ایک اثر حاصل ہے اور ان کا ایک نتیجہ ہے. اسی طرح ائمہ کے کلام بھی بہت ہی دقیق اور منظم اور حکمت سے بھرپور ہوا کرتے ہیں. یہاں حضرت کو اپنی مدد کی ضرورت تھی. حضرت فرماتے ہیں میری کوئی مدد کرے. اب تو کوئی رہا نہیں ہے، اب تو سب شہید ہو رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. یہاں جو ہماری مدد کرے کا جو پیغام ہے وہ ہے نظریے کی مدد، وہ ہے آئیڈیالوجی کی مدد، وہ ہے تصور کائنات کی مدد، وہ ہے تفکر کی اور عقیدے کی مدد. حسین ابن علی کی فرض کریں مدد بھی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ایک دن اور جنگ آگے بڑھ جاتی، لشکر بڑھ جاتا تھوڑا سا، اس سے زیادہ ہوتا. حسین کو وہ مدد بہرحال چاہیے تھی، لیکن یہاں پیغام جو ہمارے لیے ہے، جو آج حسین ابن علی کی آواز گونج رہی ہے اور آج بھی ہمارے کانوں میں اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس کو کانوں میں ہمارے ڈالا جا رہا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آج بھی امام حسین کی آواز کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. میرے خیال سے تمید میری اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ حسین ابن علی کو یعنی اہل بیت کو ہماری کس مدد کی ضرورت ہے. اصل موضوع ہمارا یہ ہے، مولا امام حسین کو ہماری کس مدد کی ضرورت ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدمہ، تمہید اور ابتدائی ان کی حیثیت ہے، ضمنی حیثیت ہے، اگرچہ وہ ایک حیثیت رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ سیمینار، یہ نشست بلانی تھی تو اس کے لیے کرسیوں کی بھی ضرورت تھی، اس کے لیے مائک کی بھی ضرورت تھی، جی، اور اس کے لیے بہرحال یہ سارے تدارکات کی ضرورت تھی جو آپ نے کیا. مگر یہ اصلی چیز تو نہیں ہے. کرسیاں رکھی رہیں، مائک لگا رہے، روشنیاں لگی رہیں، جی سب چیزیں تیار رہیں، آپ بھی تشریف نہ لائیں، میں بھی حاضر نہ رہوں، ہدف حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا. مگر اگر یہ نہ ہو اور ہم لوگ آ جائیں تب بھی ایک رکاوٹ ضرور ہے. ایک ماتم، کریا، کالے کپڑے، علم، جلوس، سوسخانی، نوحہ خانی، جی یہ ساری چیزوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک ماحول بنے، ایک مقدمہ فراہم ہو. اس کے بعد پھر ہم اصلی بات کی طرف آئیں گے. فرما رہے اہل بیت ائمہ کا حکم ہے، اہل بیت کا حکم ہے کہ ایام عزا کو، خاص طور پہ دہ اول پہلا دشرہ ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ مناؤ. ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء کے گھروں میں عشرے ہوا کرتے ہیں ہمیشہ سے، اب بھی ہر مجتہد کے گھر میں پہلا عشرہ باقاعدہ خطیب ذاکر مداح وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مرثیہ پڑھتا ہے. حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ ایام عزا کو سنتی انداز سے منعقد کرو. یہ سب چیزیں ضروری ہیں، مگر اس سے بالاتر ہدف ہے وہ کیا مدد ہے جو اہل بیت ہم سے چاہ رہے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں میری مدد کرو تقوی الہی کے ذریعے. اور اقوال ذرا دیکھیں گے نا ہم تو ہمیشہ واضح رہے گا. مولا فرما رہے میری مدد کرو تقوی پروردگار کے ذریعے، میری مدد کرو اللہ کی بندگی کے ذریعے. حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں ایک مرتبہ چند طالب علموں نے نصیحت طلب کی کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں. پاکستانی طالب علم تھے. فرمانے لگے کہ تعبد کو معاشرے میں نافذ کرو. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری اگر ہو سکتی ہے، اور ماضی کے معاشرے جب بھی بگاڑ آیا ہے، جب بھی الجھن آئی ہے، جب بھی فساد پھیلا ہے، اس کی اگر کمزوری آپ جڑ تک جائیں گے تو اصلی کمزوری اللہ کی بندگی کا فقدان، تعبد پروردگار، اللہ کی بندگی کا نہ ہونا، حتیٰ اللہ کے کلام کے آگے اپنی رائے رکھنا، ائمہ کے حکم کے آگے اپنی رائے کا اظہار کرنا، ائمہ کے فرمان کے آگے. ابھی بہرحال اتنی جرت تو نہیں ہوئی ہے کہ یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ امام کا قول نہیں ہے اور ہم نہیں مانتے. کہتے ہیں مولوی نئی نئی باتیں نکال کے لا رہا ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. تو بہرحال مولوی جو ہے تھوڑا بہت اپنی گردن کو پیش کر دیتا ہے اور اس کے اوپر چھری چل جاتی ہے، مولوی کو سننا پڑ جاتا ہے. بھائی مولوی کوئی حدیث سنا رہا ہے تو اس کا اپنا قول تو نہیں ہے،
کوئی آیت اس سے پوچھو کہاں سے بول رہے ہو، کہ تم نے جو اتنی سخت بات یا ایسی بات جو ہمارے ذہن و وجود سے ٹکرا رہی ہے، ہمیں ایک مرتبہ جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں اسماء فہم کر رہی ہے. صرف مردے کو شانے ہلا کے اسماء فہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سال ایام اعزاں میں ہماری پوری قوم کو اسماء فہم کی ضرورت ہے، جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، بازو پکڑ کے ہلانے کی ضرورت. سن سمجھ. مردے کو کیا سمجھانا ہے؟ اگرچہ میں تلقین کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ مفہوم ہے. لہذا ایک جانب فرماتے ہیں کہ تعبد، اللہ کی بندگی. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں نماز کی خاطر امام نے قربانی دی، اور جو نماز نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں صاحب نماز کی خاطر تھوڑی دی، نماز تو وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی. تو وہ اب اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں گے نہیں، نماز کے اندر کوئی عیب نکالیں گے. لیکن میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بہتر جملہ کر لیجئے. امام حسین نے نماز کی خاطر قربانی دی، اس کو جملہ بہتر کر لیجئے، مفہوم نہیں بدل رہا. اور وہ یہ کہ امام نے اللہ کی خاطر قربانی دی، اللہ کی بندگی کی خاطر قربانی دی. ان لم تکن معنا فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنی دنیا میں ہی آزاد ہو جاؤ. تم تو اسیر ہو، شیطان کے اسیر ہو، پیسے کے اسیر ہو، شہرت کے اسیر ہو، کرسی کے اسیر ہو، دولت کے اسیر ہو. تم نے تو اتنی زنجیریں اپنے پیروں میں ڈالی ہوئی ہیں، کم سے کم میرا ساتھ مت دو. اگر میرے ساتھ بھی نہیں آنا چاہتے، اب دیکھیں نا، ایک جانب فرما رہے ہیں میری مدد کرو، ایک جانب فرما رہے ہیں اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے میرا ساتھ نہیں دو، مگر کم سے کم آزاد رہو. خود سوچو. عزیزان گرامی، صرف اسیری یہ نہیں ہے کہ زندان کے اندر ڈال دیا جائے اور ایک چار دیواری کے اندر جس پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر کسی آدمی کو ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیا جائے. شاید بدن کی اسیری پھر بھی قابل حل مسئلہ ہے. اصل اسیری ہے ذہن کی اسیری، فکر کی اسیری، سوچ کی اسیری. ہمارا معاشرہ، ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ہماری ذمہ داری، ہماری رسالت، ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ جو اقرب کے حوالے سے اور نزدیک ہونے کے حوالے سے جس معاشرے سے متعلق ہے وہ یہ معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر فکر کی اسیری ہے، سوچ پر پابندی ہے. سوچ پر پابندی کے لیے کوئی خاص زنجیریں نہیں، یہ اخبارات، یہ رسانے، یہ چینل، یہ انٹرنیٹ، یہ ایک انداز سے ماحول بنا کر ایک انداز پر لگانا، یہ اسیری کا ایک انداز ہے، یہ گرفتاری کا ایک انداز ہے. تجزیہ کر رہے ہیں صاحب ان سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں ہے، بھائی ان سے پوچھو تو صحیح ہے آپ نے تجزیہ کہاں سے جمع کیا ہے؟ کہنے لگے یہ 4 اخبار آج صبح پڑھے تھے. تو وہ تو اسیر کرنے کا تو ذریعہ ہے. آپ کی فکر کو انہوں نے اپنے اندر محدود کر کے آپ کو پیغام دے دیا. میں کسی اخبار کا کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا، تبلیغ نہیں کرنا چاہتا. کراچی میں ایک آدھ اخبار ہی مجھے بڑی مشکل سے کبھی کبھی نظر آیا ہے کہ جو ہٹ کر بولتا ہے، ورنہ ہر ایک کا ایک ہی انداز ہے، ہر ایک ہی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں آپ کو. یہ ایک اصول، یہ ایک انداز ذرا سوچنے کا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تمام رسانوں کا انداز ایک جیسا ہوگا. یہ خود ایک کوئی ہے نا، اس کے اندر کوئی پیچھے کار فرما ہے نا. ایک ہی انداز کی خبر، ایک ہی انداز کی فکر، ایک ہی انداز کی تجزیہ، ایک ہی انداز کی تحلیل. اگر کوئی ہٹ کر بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر وہ ایجنسیوں کا وہ ہے جو ہٹ کر بات کر رہا ہوتا ہے. جو سب ایک بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہیں، یعنی یہ تصور آتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کہا جا رہا ہے وہ اللہ والے ہیں جو سب ایک بات کر رہے ہیں. بھائی اسیر کر رہے ہیں آپ کو. میرا مقام نہیں ہے کسی اخبار کا نام لوں، بعض اخبار تو باقاعدہ ایک ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. اسیری کی قسم تلاش کرنی ہے. امام فرما رہے ہیں میرا ساتھ مت دو، ایک جانب فرما رہے ہیں میری مدد کرو، ایک جانب فرما رہے ہیں میرا ساتھ اگر نہیں دینا چاہتے تو تکونوا احرارا فی دنیاکم، تم اپنی دنیا میں کم سے کم آزاد رہو. سوچ تو اپنی آزاد کرو، فکر پر تو پہرے ہٹاؤ جو تمہارے اوپر پہرے ڈال دیے گئے. امام ہمیں بصیرت دینا چاہتے ہیں، مدد کرو میری. حرم رسول اللہ کی کوئی حمایت کرنے والا اور دفاع کرنے والا ہے؟ دیکھیے آخری تقدس کی جگہ اگر کوئی ہے تو حرم رسول اللہ ہے. مقدسات کی ایک فہرست بنائیے، مقدسات کے اندر رسول اللہ کا فرزند بھی مقدس ہے، رسول اللہ کی دختر بھی مقدس ہے. مگر آپ ذرا تولیے سماج کے حوالے سے، تقدسات کے حوالے سے دختر پھر پسر کی نسبت زیادہ مقدس ہے، جس کا احترام ہے، جس کا ادب ہے، جس کی جو ہے وہ ادب کرنا ہے، جس کا خیال رکھنا ہے.
رسول اللہ امام حسین فرما رہے ہیں رسول اللہ کے حرم کا کوئی دفاع کرے، یعنی آخری تقدس کا اور احترام کا اگر کوئی جلوہ، کوئی تصویر ہو سکتی ہے تو وہ بیویاں ہیں۔ تم اتنے گر گئے ہو، تم اتنے پست ہو گئے ہو، مخاطب ہے امام لشکری عزیز سے، کہ تم حرم رسول اللہ کا بھی خیال نہیں کر رہے۔ لہذا یہاں حضرت کا پیغام وہ مدد جو طلب فرما رہے ہیں، فکری مدد ہے، سوچ کی مدد ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا معاشرہ مخصوص سوچ سے، ہر جگہ ہوگا ایسا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری اپنے قریب تک کے اوپر، جو میں جس عرض و بوم پر اور جس ماحول میں رہتا ہوں اس پر میری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، لہذا اس کے اوپر کم سے کم بہت سے لوگ بڑے دور کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی وسیع نظری ہوتی ہے، لیکن دور کی بات جب اچھی لگے گی جب قریب کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو۔ لہذا امام یہاں مدد مانگ رہے ہیں، فکر کی آزادی۔ ہرگز یہ مقصد بھی نہیں ہے فکر کی آزادی سے کہ لاؤبالی پن پیدا ہو جائے، غیر ذمہ دارانہ مزاج ہو جائے، ہر بات کہہ دی جائے، ہر بات کام کر لیا جائے، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ کسوٹیاں ہیں، کچھ پیمانے ہیں، ان کے اوپر تولنے کے بعد ایک عقیدہ بنایا جائے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ائمہ کی احادیث ہیں، یہ فرامین ہیں ائمہ کے، ہمارے پاس بزرگوں کی روش ہے، لہذا ان تمام کسوٹیوں کی بنیاد پہ ہمیں ایک فکر اپنی بنانی ہوگی۔ دیکھیے یہ بات یا یہ موضوع جو ہے معمولاً مجلسوں کا نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے بھی یہ ادارہ اور آپ حضرات قابل داد و تحسین ہے کہ اس موضوع کے اوپر غور کرنے کے لیے شخصیات کو بلاتے ہیں، اگرچہ میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ فکر امام حسین، کسی کو کھڑا کر دیا جائے، آپ کو نہیں کہہ رہا، بے ادبی نہیں کر رہا کسی کی، ہماری قوم کے کسی فرد کو کھڑا کر دیا جائے، اس سے کہا جائے صرف 15 منٹ امام حسین پہ بول کے دکھاؤ، اور بلائیے گا بھی اسے کہ جیسے نے کم سے کم 20 سال سے امام حسین کے اشرے سنے ہوئے ہوں، 20 سال سے امام حسین کو سن رہا ہے، اسے کھڑا کر دیجئے کہ 10 منٹ امام حسین پہ بولو، اگر بول دے تو لائق تحسین ہے۔ بہت مشکل ہے، جس نے ساری زندگی حسین حسین کیا ہے وہ امام حسین پہ 15 منٹ بولنے کو تیار نہیں ہے، میٹر نہیں ہے اس کے پاس بولنے کو، الفاظ نہیں ہے اس کے پاس بولنے کو، پیغامات نہیں ہے اس کے پاس دینے کو امام حسین کی جانب سے۔ اگر ایسا ہے، خدا نخواستہ، انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مرحلہ ہے۔ بہت کچھ بیان، البتہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کیونکہ ہمارے بہت سارے محاذوں پر دفاع کرنا ہے تو ہمارے بہت ساری موضوعات، لہٰذا بعض ہمارے نجف اور قم کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے علماء امامت کے موضوع پر مجتہد ہیں، ہمارے علماء نے زیادہ امامت کے موضوع پہ کام کیا، عقیدہ امامت، ولایت اہل بیت، فضائل اہل بیت، چونکہ دشمن کا ہمارا سامنا تھا، دشمن اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اہل بیت کے مقابل کسی غیر معیاری لوگوں کو لے کر آتا ہے، لہٰذا علماء ہندوستان اور پاکستان پر فریضہ تھا کہ وہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کریں، اس پہ زیادہ کام کیا۔ لیکن اس ضمن میں کیا ہوا کہ اس طرح کی نشستیں بہرحال مجھے اور مجھ جیسوں کو آمادگی کرنے کی بھی ہمیں ماحول اور موقع فراہم کرتی ہیں۔ بہرحال امام مدد مانگ رہے ہیں، فکر کی آزادی کی مدد، تقوی و پرہیزگاری کی مدد، اور امام مدد مانگ رہے ہیں ہم سے تعبد پروردگار، بندگی اللہ کی۔ اگر تقوی کو بھی لیں، فکر کی آزادی کو بھی لیں، تو پھر گھوم کر وہ پلٹے گی تعبد کی طرف، وہ بندگی کی طرف پلٹے گی بات۔ امام چاہتے ہیں معاشرہ اللہ کا بن کر رہے، امام چاہتے ہیں معاشرہ اللہ کے لیے سوچے، امام چاہتے ہیں معاشرے کا مطمع نظر اور مورد نظر اور منظور نظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ہمارے ذہن میں نہ ہو، اور ہم صرف اور صرف اگر اور موضوعات سے بھی وابستہ ہیں تو ہدف پھر بھی ہمارے ذہن میں اللہ کی بندگی ہو۔ یہ بندگی جو ابھی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جو مغرب عشاء بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ بندگی، یہ ایک جلوہ ہے بندگی کا،
یہ حاضری ہے، یہ ہمیں منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ہمیں طاہر رکھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ہمیں دنیا کی الجھنوں سے نکل کر ایک ریاضت کرنے کا ایک انداز دیا گیا ہے، یہ ہمیں اپنے بدن کی طہارت کا ایک طریقہ دیا گیا ہے، یہ ہمیں مراقبہ اور محاسبہ کرنے کا ایک انداز دیا گیا ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر میدان میں، ہر جگہ، بازار، کاروبار، تعلیم، گھر، سیاست، معیشت، ہر موضوع اور ہر مقام کے اوپر اگر اللہ ہمارے پیش نظر ہے، اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، اس کا جواب دینے کے لیے اگر میں تیار ہوں۔ قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے اپنے گھروں میں بہت ساری ہم نے سینریاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اچھے اچھے مناظر کی، بعض ایسے جملے ہیں کہ جنہیں اچھی خطاطی کروا کے، اچھی ایک فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں اور اپنے گھر کے گزرگاہوں میں رکھنا چاہیے، لگانا چاہیے۔ ان میں سے ایک اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہاں جا رہے ہو؟ ہر قدم کے اوپر ہم سے سوال ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہر نظر پر ہم سے سوال ہو رہا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر قلم پر ہم پہ سوال ہو رہا ہے کیا لکھ رہے ہو؟ اگر ہر بات کا جواب ہمارے پاس ہے تو یہ ہے تعبد، یہ ہے بندگی اللہ کی، جی یہ ہے در حقیقت پروردگار عالم کا قرب، اور یہ ہے ہدف حسین ابن علی۔ نکل آؤ ان الجھنوں سے، اللہ کو جواب دینا ہے اور کسی کو جواب نہیں دینا۔ ایسی طاقت ایجاد ہوتی ہے پھر اس کے بعد، بزرگوں کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جو صرف اور صرف اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر اس میں ایک ایسی طاقت ایجاد ہوتی ہے۔ خود امام حسین اپنی ایک فرمائش میں، اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا اللہ جس نے تجھے چھوڑ دیا اسے کیا ملا؟ دعا عرفہ کے اندر، یا اللہ جس نے تجھے چھوڑ دیا اسے کیا ملا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں جس نے بندوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ اللہ ملا نہ بندے ملے، اور جس نے اللہ کی خاطر بندوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا بندے بھی ملے۔ کربلا میں خود اکیلے کھڑے ہیں۔ علامہ علی نقی نقن علی اللہ مقامہ کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ حسین ابن علی کے نام میں اتنی کشش کیوں ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی ہمارے امام بارگاہوں میں، چاند ہو جائے گا 2 دن کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا جیسے پورا کراچی شیعہ ہے۔ اور فارسی زبان شاعر کہتا ہے این حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانے اوست، یہ کون ہے حسین ابن علی؟ ساری دنیا اس کی دیوانہ ہے، ساری دنیا اس کا دیوانی ہے، جسے دیکھو وہ حسین کی طرف بڑھا رہا ہے، جسے دیکھو کہتا ہے میرا حسین، جیسے دیکھو وہ کہتا ہے بچہ کہہ رہا ہے میرا، عورت کہہ رہی ہے میرا حسین، مرد کہہ رہا ہے میرا حسین، ہندو کہہ رہا ہے میرا حسین، عیسائی کہہ رہا ہے میرا حسین، ہر آدمی امام حسین کو کہہ رہا ہے میرا ہے۔ یہ اتنی کشش کیوں ہے امام حسین کے نام پر؟ علامہ نقن نے ایک جملے میں کہا کیونکہ اللہ کی خاطر کربلا میں حسین اکیلے کھڑے تھے۔ جو سب کو چھوڑ دے اللہ کی خاطر، پھر دنیا ساری اس کی ہوتی ہے، پھر ساری کائنات اسی کا کلمہ پڑھتی ہے۔ دنیا میں 2 ناموں پہ اتنا مجمع جمع ہوتا ہے، ایک اللہ کے نام پہ حج کے موقع پر، ایک حسین ابن علی کے نام پہ محرم میں، دنیا جمع ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں کسی اور مرحلے پہ عرض کروں کہ دنیا میں کہاں کہاں امام حسین، کون کون امام حسین کو یاد کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک شخصیت جو پاکستان سے چلی گئی، ان کے اوپر مسائل ہیں یہاں پر، ان سے ملاقات ہوئی مشہد مقدس کے اندر، تو انہوں نے دکھایا، انہوں نے 15 چرچوں میں جہاں عیسائیوں کی عبادت خانے، عیسائیوں کے جو عبادت خانہ ہے، اس میں انہوں نے ماتم کی مجھے ویڈیو دکھائی کہ ماتم ہو رہا ہے جی، حضرت عیسیٰ اور امام حسین دونوں کا نام ایک لوہے کے اندر بنا نظم کیا گیا، اور حسین اور عیسیٰ، یسوع و حسین، یسوع حسین پر ماتم ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا اس عیسائی سے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ مار کر بولتے ہیں یہ دونوں یہاں ہیں۔ اس عیسائی سے پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہو، یہ ہاتھ یہاں کیوں مار رہے ہو؟ عیسائی ہاتھ مار رہا ہے یہاں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لاہور کے اندر زنجیروں کا ماتم عیسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا، 1000 سے زیادہ کا دستہ ہوتا ہے عیسائیوں کا جو زنجیروں کا ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں کئی سال جانے کا اتفاق رہا ہے۔ ان سے پوچھا وہ کینیڈا والے اور مغربی دنیا کے عیسائیوں سے کہ بھائی تم یہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ جو یسوع حسین یا یسوع حسین کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ حسین یہاں ہے، یہ عیسیٰ یہاں ہے اندر،
دل میں ہے، اس لیے کہ اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، کسی کی پرواہ نہیں امام کو، کوئی میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ جب آئے تھے نا زہیر قین نے آ کے کہا مولا میرا حسین ابن علی میرا ایک گھوڑا لے لیجئے، امام نے فرمایا تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھوڑے کا کیا کروں گا میں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لہذا امام ہم سے مدد مانگ رہے ہیں تعبد پروردگار کے حوالے سے، بندگی اللہ کی، ہر کام اور ہر مرحلے پر حسین ابن علی ہمارے ذہن و وجود میں فکر و نظر پر اللہ کی حاکمیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ توحید کی خاطر قربانی دی ہے، جب تک ذاتی مسئلہ رہا، جب تک اپنی ذات سے وابستہ مسائل رہے نظر انداز رکھا، لیکن جب کہہ دیا کوئی اللہ ہی نہیں ہے، لا جا خبر ولا وحی نزل، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا، اب امام حسین نہیں رک سکتے تھے۔ اب مسئلہ توحید کا ہے، اب مسئلہ تعبد اور بندگی کا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں مولا کی ذات پر۔ لہذا اصل جو قربانی کربلا کا مقصد و ہدف وہ بندگی اور اللہ کا تعبد ہے۔ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، جو میری فکر، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا ہدف ہے اس میں میری مدد کرو۔ اللہ ہمیں اس محرم میں زیادہ سے زیادہ امام حسین کی خدمت اور امام حسین کے نظریے کی تقویت کا ہمیں موقع اور توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال سے زیادہ ہم امام حسین کو اچھے انداز میں یاد کریں، اہتمام کریں، خرچہ کریں، دل دیں، وقت دیں۔ 10 دن میں تھکن اور اپنے مزاجوں پر گرانی لے کر آئیں، اور تھکن کا احساس نہ ہونے دیں اپنے آپ کو، عشق اور محبت کا اظہار کریں، عاشقانہ امام حسین کا نام لیں، ان کی خدمت کریں۔ خواتین نہیں معلوم میری آواز سن رہی ہیں، خواتین کا بڑا کردار ہے، ان کی مجالس ہم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ایک بات کہہ کر میں اپنے بھائی کو کہوں کہ کچھ سوالات کا دورانیہ شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ یہ کہ اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کریں، چاہے 4 آدمیوں کو بلا لیں، چھوٹی جگہ ہے یا نہیں کر سکتے اہتمام، اور ایک مرثیہ، ایک نوحہ، ایک ذکر امام حسین، ایک حسین کی حدیث، ایک حسین کا تذکرہ کر کے اپنے گھر میں ضرور مجلس کریں، اس لیے کہ ائمہ نے اپنے گھروں میں مجلسیں کی ہیں، ہمارے بزرگوں کی روش رہی ہے اپنے گھر میں امام حسین کا تذکرہ۔ مرکز کو اور حسینیے کو اور امام بارگاہوں کو بھی رونق نہیں کرنا، لیکن ایک ذکر 10 دن کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ امام حسین کا فرش اپنے گھر میں ضرور بچھائیں، اور امام سے وابستگی کا اظہار۔ بہرحال اصلی چیز، جو لوگ اس فکر و اس خیال کے نہیں ہیں جس فکر کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی، لیکن ان کے پاس اصلی چیز موجود ہے، حسین سے اگر وابستہ ہیں، آج نہیں کل بہت ساری باتیں سمجھیں گے، اور ہم اس ماحول کو بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ اور ہم سب سوچیں گے اصلی باتوں کی طرف۔ لیکن اصل بات یہ کہ امام کے دروازے پر اگر موجود ہیں تو ان کی قدر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو امام حسین کی خدمت، امام حسین سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں بیٹھ جاؤں گا۔ ہم یہاں سے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا مرحلہ قرآن کوشچن آنسر سیشن ہے۔ ہمارے دوست آپ کے پاس کوشچن آنسر سیشن کی سلپ لے کے موجود ہیں، آپ اپنے سوالات اس میں درج کر کے ہمارے دوستوں کو دے دیں تاکہ وہ آگے سوال جواب کر سکیں۔ اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اگر آپ اس بارے میں کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ سوالات جو عام طور پہ اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، جو آپ سے لوگ عام طور پہ نجی محفل میں پوچھتے ہیں، یا پھر جو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو ایسا کچھ تو آپ ہمارے ساتھ اپنی آراء کا اظہار کیجیے۔
میرے خیال سے سوال اگر ہونا ہے تو دوستوں کی اور سامعین کی طرف سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. مسائل بعض اوقات بیان کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مسائل اور میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جائے، اس لیے پوچھا جائے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سوالات ہو. جی جی. سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اس بات کو سب سے اہم بہت سارے مقاصد میں بہت وسیع رہتا ہے، اس کا روحانی پہلو سیاسی میں آپ سب سے اہم اگر میں کیا میں اہم ترین جو موضوع ہے سب سے اہم جو لیسن ہے اس کا. جی میں سوال ذرا دہرا لوں آپ سب لوگوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ کربلا کے بہت سارے پہلو ہیں کہ جو کہ کربلا کا ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے. سب سے اہم ترین پیغام کون سا ہے؟ میں جب ابھی یہاں آیا تھا بہت سارے احباب اس کے بعد آئے ہیں، تو ہمارے بھائی جو ابھی نظامت کر رہے ہیں اور ابھی جنہوں نے مجھ سے سوال کیا، یہ ایک بہت اچھی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ انسان طبیعتاً جو ہے وہ کمال پسند ہے اور محدودیت کو اور تنگی کو پسند نہیں کرتا، وسعت کو پسند کرتا ہے. اور چونکہ وسیع وسعت مطلق اگر ہے اور کمال مطلق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تطبیق میں اور شناخت میں اور تشخیص میں اشتباہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. لہذا یزید نے کمال سمجھا حکومت کا حصول، اور حسین ابن علی نے کمال سمجھا شہادت کے ذریعے اللہ کا قرب. یہ بات انہوں نے اچھی کی. اسی کو میں یہاں تھوڑا سا اور کچھ اضافوں کے ساتھ جملوں کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ کربلا کے بہت سارے پہلوؤں میں ایک پہلو امام حسین اپنے فریضے کی ادائیگی کر رہے تھے، اور فریضے کی ادائیگی یعنی جیسا اللہ چاہتا ہے ایسا کر کے دکھاؤ، وہ امام حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا. اور پھر گھوم پھر کے بات آئے گی اللہ کی بندگی اور تعبد. اگر وہ اصلی چیز صحیح ہو، بنیاد ٹھیک ہو، تو پھر ہمارے جو اس کے جو بال و پر ہیں، اس کے جو شجر اور اس کے پتے ہیں، اس کے ثمر ہیں، وہ سب خود بخود جو ہے نا وہ ہماری عام زندگی کے اندر بھی وہ دکھائی دے گی چیز. جی اگر سوالات وغیرہ مل گئے تو میں چاہوں گا کہ آپ دے دیں جتنے بھی ہو گئے. ایک شرعی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، یہ مولانا رئیسی صاحب سے پوچھیں گے، اور عالم ادارہ ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ شرعی مسائل کا یہاں جواب دوں. آپ نے ذکر کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ حل من ناصر یا حل من مغیث کی صدا دی، اور وقت شہادت یا غیاث المستغیثین کی مناجات ادا کی. اس کی وضاحت کریں. اس کی وضاحت یہ کہ امام حسین اللہ کی بندگی میں سب کو اپنے ساتھ شریک دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اکیلے حسین اللہ کی بندگی کر رہے ہیں نا، حسین چاہتے ہیں نہیں سارا معاشرہ بندگی کرے اللہ کی. ادھر فرما رہے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، ادھر کہہ رہے ہیں لوگوں سے میری مدد کرو. گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جیسے اللہ کے بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اصلی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے، ایسے ہی میری مدد کرو. تم بھی کہو یہی، تم بھی بولو یہی بات. یعنی میں جیسے اصل اللہ کو مانتا ہوں اور سب کچھ اللہ کو مانتا ہوں، ایسے تم میری مدد کرو، تم بھی یہی بولو. یہ دونوں جملوں میں تضاد نہیں ہے، ایک جملہ دوسرے جملے کا مکمل ہے، ایک دوسرے جملے کا مفسر ہے. مناجات امام حسین جس میں حضرت فرما رہے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ادھر فرما رہے تم لوگوں سے کہ تم میری مدد کرو. یہ دونوں جملے ایک دوسرے کے تفسیر ہیں، ایک جملہ دوسرے کی تفسیر کر رہا ہے. جی آغا صاحب یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں آ رہا تھا، یہ کہ مکے میں جب امام حسین علیہ السلام حج کے فرائض انجام دے رہے تھے تو انہوں نے اپنا احرام کھول دیا اور وہ حج کو انہوں نے عمرے میں تبدیل کیا، وہاں چلے گئے، اور کچھ لوگ اس وقت بھی حج انجام دے رہے تھے. تو
تو کیا ان لوگوں کا حج قبول نہیں ہوگا؟ حج بھی ایک عبادت ہے. دو طرح کے لوگ تھے. کچھ کو تو جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں، اتنے اللہ والے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو حج کرنے آئے. دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ وہ لوگ تھے کہ جو اسے سیاسی اور اسے حکومت کا مسئلہ سمجھ رہے تھے. بہرحال جو جاہل ہے، غافل ہے، بے توجہ ہے، اس کی بہرحال حساب اس کا علیحدہ ہے. لیکن جنہیں معلوم تھا کہ امام حسین جو ہے وہ حق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں اور امام حق ہیں، امام ہیں، بغیر امام کے حج ہی نہیں ہے. اگر امام حج نہیں کر رہے تو حج نہیں ہے وہ. تو ادھر صورت حج کی اور اللہ کے گھر کی آبادی اور اللہ کے گھر کی رونق بھی اہل بیت کو پسند ہے. وہاں خالی بھی نہیں رہنا چاہیے اللہ کا گھر. تو دو طرح کے طبقے اور سوچ کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں سے تو امام کو بھی کوئی انتظار اور توقع نہیں ہے کہ نہیں یہ طواف ہی کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بوجھ بنیں گے میرے اوپر، یہ اور میرے لیے مسئلہ بنائیں گے. لیکن کچھ لوگ کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا، سمجھ رہے تھے، بہت بڑی تعداد تھی ان کی بھی، کم لوگ نہیں تھے. تو ان کی پکڑائی بہرحال اللہ کی بارگاہ میں ہے مشکل، بہت مشکل موضوع ہے یہ والا. کون سے خیمے میں کون تھا اور کتنی حوصلے اور جرت کی بات تھی اس خیمے سے نکل کے اس خیمے میں آنا، بڑا کارنامہ ہے، بڑا وہ ہے. بعض تاریخی واقعات اور بعض مناظر کو جو ہے وہ دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا، آپ کی ایک بات ہوا کہ لیڈیز میں بھی کچھ سوالات وغیرہ آ رہے ہیں، تو آپ اگر کچھ دینا چاہیں تو ہم کو آگے فارورڈ کر دیں، ہم انشاءاللہ اگر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. یہاں پہ کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں لیکن وہ ٹاپک سے کافی ہٹ گئے ہیں. لیکن کیونکہ ایک سوال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ مؤثر ہونا چاہیے. سوال کیا ہے؟ کربلا کا مقصد ہے فکر تعبد لوگوں تک پہنچانا، اور اکثر مجالس میں ذکر امام حسین میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ عام روایتی طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ دولہا اور سہرا اور اس طرح کی چیزیں. تو کیا یہ منانا صحیح ہے یا اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ دو علیحدہ باتیں. اگر کوئی عزاداری کے انداز اور طریقوں میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو ٹکرائے نہیں اس بات سے کہ اللہ کی بندگی کے لیے کوئی تصادم ہو، اللہ کی بندگی سے دوری ہو رہی ہو، اللہ کے تصور سے دوری ہو رہی ہو، اللہ کے معاذ اللہ خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، اور کوئی انداز عزا. دیکھیے، ایک مولانا سے میں ایک بات کر رہا تھا ایک مرحلے پہ، پاکستان میں زیارت پڑھتے وقت اگر آپ نے انگلی نہیں اٹھائی تو یہ توہین ہے، اور ایران میں اگر انگلی اٹھا لی، عراق میں اگر انگلی اٹھا لی، لبنان میں اگر آپ نے زیارت پڑھتے ہوئے انگلی اٹھا لی تو وہاں توہین ہے. بعض چیزیں علاقائی ہیں، بعض علاقائی آداب ہیں، علاقائی تہذیب ہے، ٹھیک ہے. کبھی بھی نہیں کیجیے گا ایران اور عراق میں اور لبنان اور بحرین میں کبھی جائیں تو انگلی اٹھا کے زیارت نامہ پڑھیں گے، وہاں پر اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے، توہین ہے، وہاں الٹا ہے. اور یہاں اگر ہم سیدھے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوں تو معمولاً پاکستان میں ایسا، اگر کہیں نہیں ہوتا کسی ادارے میں تو وہ اور بات ہے، لیکن 80-90% پاکستان اور ہندوستان کے اندر اگر ہم نے زیارت نامہ پڑھتے وقت انگلی اپنی جو ہے اس رخ کی طرف نہیں کی تو پھر وہ بے ادبی شمار ہوتی ہے. دیکھو بے ادب آدمی ہے، ایسے کھڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کر. بعض ہمارے علاقائی آداب ہیں، طریقے ہیں، لہٰذا میں بہت ساری رسومات کو جو ہے وہ غیر شرعی کہنا میرے لیے مشکل ہے. اگر ٹکرا نہیں رہی ہے شریعت سے کوئی ہمارے ہاں کی عزاداری کی رسم، ہمارا طریقہ، ہمارا انداز عزاداری کا اگر شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے، وہن اسلام کی توہین کا سبب نہیں بن رہا ہے، تو رہنے دیجئے، اسے کیجئے، کیا غلط ہے؟ بزرگوں نے اگر کچھ چیزیں دی ہیں کہ جو نہ اسلام کے رسومات، اسلام کی تعلیمات اور شریعت سے ٹکرا رہی ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے تو اسے رہنے دیجئے. اب حضرت قاسم کے عقد کا حضرت آیت اللہ جعفر ششتری نے لکھا ہے، وہ اس کو بیان کیا ہے. اکثر نہیں مانتے، اکثر علماء نہیں مانتے، لیکن بعض علماء نے اس کو ایک ماں کی تمنا، ایک ماں کے احساسات کے طور پر، حتی بعض ایک جگہ تو یہاں تک ہے کہ امام نے آخری لمحے میں عقد کے صیغے جاری کیے، فرمایا میرے بھائی کی تمنا تھی کہ میری بیٹی ہو اور ان کا بیٹا ہو.
گئے اور حضرت قاسم شہید ہو گئے. حتیٰ یہ بھی بعض جگہ اکثر نہیں مانتے لیکن بعض نے لکھا ہے. تو اگر اس رسم کے ذریعے کوئی اسلام کی توہین، اسلام کی تعلیم اور شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو اسے رہنے دیجیے، کوئی غلط نہیں ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے لیڈی سیکشن کی طرف سے جانب سے، مولانا صاحب بہت سے لوگ مجلس میں مصائب کا مقصد صرف رونا سمجھتے ہیں، اس پہ کچھ؟ پہلی کلاس کے لوگ ہیں، وہ پہلی کلاس کے لوگ ہیں، اور پہلی کلاس 10ویں کلاس کا بھی پہلی کلاس کا ہوتا ہے. پہلی کلاس کو وہ نہیں بلاتا. پہلی کلاس کی تعلیم 10ویں والے کے پاس بھی رہنی چاہیے. رونا تو ایک مشترکہ مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدف حسین ابن علی کو بڑی لمبی باتیں ہم کر رہے ہیں اور امام حسین کے مصیبت میں ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہوں. رونے کا تو حکم دیا ہے ہمیں، ٹھیک سیدھی سی بات ہے. استاد محسن قرطی کی خدمت میں تھے مولانا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ حدیث من بکا اور من ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے اور رونے کی شکل بنائے اور رونے کا ماحول بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہ حدیث مستند ہے. انہوں نے بھی فرمایا ہاں مستند حدیث ہے، بالکل صحیح سند اور مستند حدیث ہے. امام نے فرمایا جو روئے اور رونے جیسی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے. میں نے کہا ذرا اس کی تشریح فرمائے کہ تو آنسو میری آنکھ سے امام حسین کے ذکر پہ ٹپکے، جنت میرے لیے واجب. تو فرمانے لگے کہ پورے شہر کو ماچس کی تیلی جس کے اندر 1 انچ سے بھی چھوٹا ایندھن لگا ہوا ہوتا ہے، جی بارود لگا ہوا ہوتا ہے، پورے شہر کو جلا کے رکھ دیتا ہے. پورے اعمال کو 1 لمحے کی غفلت ضائع کر دیتی ہے. پورے اعمال کو 1 لمحے کے توجہ بحال کر دیتی ہے. تو اگر ایک آنسو خلوص دل سے، سچائی سے، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کے درس خارج کی میں نے CD سنی، اس میں انہوں نے فرمایا کوئی امام حسین کی مجلس میں گناہگار شخص، دعوت گناہ نہیں دے رہا ہوں میں اس اسٹیج سے، کوئی گناہگار شخص اگر امام حسین کی مجلس میں جائے، رو لے اور رو کر باہر آئے تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ گناہگار ہے. اب بھی تمہیں کیا معلوم کہ اس نے روتے ہوئے ایک لو لگا لی ہو، اس کا تار جڑ گیا، اس کا تار اللہ سے جڑ گیا اس آنسو گرنے پر، اس کا رابطہ بحال ہو گیا اللہ سے. تمہیں حق حاصل نہیں ہے پھر اسے گناہگار بولو. اس دید سے بھی اس گریے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین آنسو نکلتا ہی نہیں ہے جب تک لو نہیں لگے، جب تک تار نہیں جڑے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بعض عرفا کے الفاظ ہیں، میں نقل کر رہا ہوں، میں تو نقال اور بقال اور حمال ہوں. جی یہ تار جڑنے کی دیر ہے. اصل مسئلہ جو ہے نا، جیسے تار جڑتا ہے فوراً رابطہ بحال ہو جاتا ہے. رابطے بحالی کے اوپر ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی امام حسین کی فرش عزا پر بیٹھا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، اس لمحے میں اس نے کہا یا اللہ تو معاف کر دے گا میرے رونے پر؟ ہاں معاف ہو جائے گا. توبہ تو کرو، دل سے بات تو کرو اللہ سے. جی ایک سوال ہے، کیا آج ہمارے معاشرے اور 61 ہجری کے کوفی معاشرے میں زمانی فرق کے علاوہ کوئی اور فرق بھی ہے؟ اجتماعی پہلو سے کے تناظر میں بیان کیجیے. فیصلہ کرنا مشکل ہے جب تک امام معصوم نہ ہو. اس وقت تک یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کوفی ماحول اور آج کا ماحول ایک جیسا ہے، یہ مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں امام معصوم کھڑے تھے، امام معصوم موجود تھے. بہرحال یہ تذکرہ اور یہ فکر ہمیں امام معصوم کا کیونکہ انتظار ہے، ہم کیونکہ ان کو اعلیٰ جل کہہ کے پکار رہے ہیں، انہیں آنا ہے. کیا معلوم کہ اسی سال کا عاشورہ محرم ہو جو امام کا ظہور ہو جائے. تو وہ کوفی ماحول کو، اور کوفے نے جو، یا کوفیوں نے، کوفی شیعہ نہیں تھے، میں پہلی محرم کی مجلس میں نشتر پارک میں عرض کروں گا، شاید کوفی شیعہ نہیں تھے، 20% شیعہ تھے. وہ جو کوفی تھے، جو بھی تھے، انہیں آج کے ماحول کے حساب سے انہیں جوڑنا اور آج کے ماحول سے انہیں ناپنا تولنا مشکل ہے جب تک کہ حسین کوئی آج کے زمانے کا نہ کھڑا ہو ہمارے سامنے. یعنی ان کا وجود فزیکل اور رسمی طور پر اور جسمانی طور پر ہمارے سامنے دکھائی نہ دے رہا ہو. فیصلہ کرنا مشکل ہے، غلط ہوگا اگر ہم نے کہہ دیا کہ آج کا زمانہ کوفہ ہے، ہمارا معاشرہ کوفی معاشرہ ہے. مشکل ہے، جلدی ہے، جذباتیت ہے.
انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم آمادگی کریں گے. صرف مایوس کن باتیں نہیں ہونی چاہیے، صرف جو ہے وہ منفی سوچ نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ معاشرہ ہمارا آمادگی کرے گا، کر رہا ہے معاشرہ، پہلے سے بہتری آئی ہے، بہت ساری چیزوں میں معاملات بہتر ہیں. ہمارے یہاں تعبد، عبادت، بندگی، مسجدیں، قرآن، مفاتح الجنان بڑھ گیا ہے. ہمارے یہاں اہل بیت سے وابستگی میں اضافہ ہوا ہے. 10 سال پہلے سے آج کا سال بہتر ہے، انشاءاللہ اور بہتر ہوگا. اور امام ضرور کریں گے تو انشاءاللہ مدد کریں گے ہم امام کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی آگے صاحب، اگر آپ پاس کچھ ہمارے کچھ وقت ہے 10 منٹ اور بیٹھ سوال سکتے، 5 سے 10 منٹ اور بیٹھ سکتے، چلے جاؤں گا. اس سے کہ اگر یزید نے جنگ کا اعلان کرا تو امام نے لشکر کے ساتھ حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ انہیں ایک ایک کر کے اپنے اصحاب عزیزوں کو جنگ کے لیے میدان میں بھیجا؟ دونوں ہوا ہے، دونوں طرح کے کام ہوئے. پہلا جو حملہ ہوا تھا جو ہے وہ تن بتن کا نہیں ہوا تھا. امام کی طرف سے 32 مجاہد گئے تھے اور باقاعدہ لشکر کی لشکر جنگ تھی. پھر امام نے اپنا طریقہ تبدیل فرمایا، یعنی امام نے فرمایا کہ اب تن بتن جائے گا، ایک آئے گا اور ان کے سامنے سے ایک آدمی آئے اور جہاد ہو، جنگ ہو. دونوں طریقے کربلا میں تھے. ایک سوال ہے کہ حلمی صدا پر لبیک کس نہ دیں؟ ہم مجلس میں جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ نہیں، یہ دروازے پر پہنچنا، یہ قریب آ جا ضرور ہے مگر کافی نہیں ہے. گریہ مات، ہماری مجالس اور ہمارا امامین کی فکر کو سننے کے لیے ایک جگہ ہو جانا، یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ اس سے پڑھنا، یعنی اس سے نفس پہ، اپنے روح پر، اپنے وجود پر اثر لینا ہے، تبدیلی لانی ہے، بہتری لانی ہے. اگر پچھل والا میں عزادار ہوں، دار عمل میں حسین کی فکر سستگی میں، تو کا نہیں ہے. ایک قدم آگے آ جاؤں گا تو پھر وہ امام حسین کی مدد. اس میں ایک سوال ہے کہ اسلام میں شہادت کا تصور بلند ہے. قرآن پاک شہید کو زندہ کہا گیا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے یہاں رس آتا ہے، اور لیکن ہم اپنے نوخواہ میں اور مجالس میں کہتے ہیں کیا گیا، اور اس طرح کی عادتوں کو استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ کہنا چاہیے یا ہم کس طرح سے اس چیز کو آگے پورے کریں؟ سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم لوگ آگے صاحب میرے کو سوال بولے، آپ بتائیے نا، آپ بھی تو بولیے تھوڑا سا، کیا سوال تھا؟ نو پڑھنا اور یہ کہ یہ بہرحال وہ ایک قدم ہے، اس قدم سے آگے جانا ہے. جی انشاءاللہ ایک مرحلہ اور آگے جانا ہے. اگر سے ایک سوال ہے کہ what should be the responsibility of elders and youngers on the month of Muharram to take azadari as a lifetime lesson؟ وہ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ نوجوانوں کو چاہیے کہ حضرت علی اکبر کا وہ پیغام اپنے ذہن میں بچھائیں. جب امام حسین نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، گھوڑے پر حضرت سفر کر رہے تھے تو حضرت کو ایک مرتبہ اونگ آئی، تو حضرت نے زبان پر کلمہ استرجاع جاری فرمایا. حضرت علی اکبر قریب آ گئے، کہا بابا کیا بات ہے؟ یہ جملہ معمولاً مصیبت کے موقع پہ، معمولاً موت کی خبر سن کے اپنی زبان پہ جاری کیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے اونگ آئی تو مجھے آواز آئی، میرے کان میں ایک آواز آئی کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. تو حضرت علی اکبر نے ایک سوال فرمایا، السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. تو حضرت نے فرمایا پھر موت ہم پر آ جائے، ہم موت پر چلے جائیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. نوجوانوں کی زندگی کا ایک پیغام محرم کا کہ حق، اعرف الحق تعرف اہلا، حق پہچان لو، خود بخود اہل حق سمجھ میں آ جائیں گے. معیارات، کسوٹیاں، پیمانے پہلے پہچان لو، خود بخود جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا آپ کہو گے یہ صحیح ہے، یہ آدمی صحیح ہے، اس لیے کہ وہ اس پہ اتر رہا ہے. پھر شخصیت پرستی نہیں ہوگی، حق پرستی ہوگی. حق کا معیار ہمارے سامنے آ جائے، یہ 4 باتیں ہوں گی تو یہ حق ہے. اب جو ان 4 باتوں کے اوپر پورا اتر رہا ہے ہمارے نزدیک وہی اہل حق ہوگا. حضرت علی اکبر فرما رہے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت فرمایا ہاں حق پر ہیں. یعنی حضرت علی اکبر اپنے بابا کی شہادت اور مصیبت کو بھی حق محوری مان رہے ہیں کہ وہ حق کی وجہ سے ہو رہی ہے، اصل ہدف حق ہے ہمارا. جی اس میں یہ کہ ہم کس حد تک عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یا حسین شناسی یا کربلا شناسی کی فکر اور درس دے سکتے ہیں جبکہ ہم ذاکرین خود کامل نہیں ہیں؟ ہم چھوڑ دیں پڑھنا یا جاری رکھیں یا کوشش کے ساتھ کتنی باز پرس کی جائے گی ہم سے؟ میدان چھوڑ کے بھاگنا تو بزدل کا کام ہے.
جب اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھ میں فلاں کمزوری ہے تو مجھے کمزوری دور کرنی چاہیے. البتہ یہ کچھ روحانی اور معنوی اور عرفانی مسائل بھی ہوتے ہیں، آدمی ہر ایک کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ خود طے کرے گا کہ اگر میں واقعاً بولتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں، لوگوں کے لیے میں کچھ کہتا ہوں اور خود میں کچھ اور ہوں، اور کوشش کرنے کے باوجود بھی میں نہیں سنبھال پا رہا ہوں اپنے آپ کو، تو ہر ایک کا معاملہ لیتا ہے، وہ خود تو طے کرے کہ اسے کیا کرنا ہے. پکڑائی اپنی بڑھائے نہیں، اپنی فائلیں نہیں بڑھائے، اللہ کی بارگاہ میں فائلیں بڑھ رہی ہوں گی وہ نہیں کرے. لیکن اگر نہیں صحیح کر سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، اپنا مراقبہ محاسبہ کر سکتا ہے، تو اگر اللہ نے اسے ایک فن بھی دیا ہے، وہ خطیب ہے، وہ ذاکر ہے، ایک طریقہ بھی دیا ہے، لوگوں کو وہ ایک پیغام پہنچانے کا انداز بھی جانتا ہے، تو اپنی تہذیب کرے، اپنی تصحیح کرے، اپنی تزکیہ کرے، زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، زیادہ وہ مفید واقع ہوگا خطاب کرتے ہوئے اور لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہوئے. لہذا چھوڑنا اور یہ کرنا تو شاید ہر ایک اپنا علیحدہ علیحدہ سوچے گا، لیکن شاید بہتری یہ ہے کہ اس انداز سے ہم سوچیں تو زیادہ بہتر ہے. جی مولوی صاحب، اس میں ایک سوال ہے، کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا کے معنی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث نہیں ہے، کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا، عربی زبان شاعر کا جو ہے وہ مصرے کا حصہ ہے، اور ایک فکر ہے، اچھی فکر ہے، معصوم کی فکر نہیں ہے بہرحال، یہ یعنی حدیث نہیں ہے. مشہور ہے ایسا، بعض تو خطاب کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. ایک پیغام ہے کہ ہر دن عاشورہ کا پیغام، ہر دن کربلا یعنی امتحان گاہ، کربلا یعنی امتحان گاہ، کربلا یعنی آزمائش کی جگہ، کربلا یعنی اپنے آپ کو محضر خدا میں پیش کرنا، کربلا یعنی ذمہ داریوں کی ادائیگی، کربلا یعنی فرائض کی ادائیگی، کربلا یعنی ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، کربلا یعنی حق کے لیے آواز بلند کرنا. تو ہر زمین کربلا ہے، یعنی ہمیشہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ہر دن عاشورہ ہے یعنی ہر دن قربانی کا ہونا چاہیے، ہر دن جافشانی کا ہونا چاہیے، ہر دن جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، ہر دن جو ہے اللہ سے قرب بڑھانے کا ہونا چاہیے، اس لیے ہر دن عاشورہ کا دن ہے. یہ پیغام ان دونوں جملوں کا ہو سکتا ہے. ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے قربانی دی، تو ان سے پہلے بھی بہت سے اصحاب رسول شہید ہوئے تھے اور اصحاب امیر المومنین بھی شہید ہوتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا آگے اس کو ایکسٹینڈ کر دوں تو کیا وجہ ہے کہ ہم غم حسین کو ہر سال اسی انداز سے مناتے ہیں جبکہ دیگر شہداء کو ہم اس طرح سے نہیں مناتے ہیں؟ ایک تو قرآن مجید نے اصحاب اخدود کے قربانی کا تذکرہ کیا ہے. بہت بڑی بڑی قربانیاں تاریخ میں، جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا، بڑی بڑی قربانیاں تاریخ میں گزری ہیں، مگر جو رنگ جو زندگی امام حسین کی قربانی کو، اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہے. ایک حدیث میں نے امام رضا علیہ السلام سے دیکھی، حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت سے پوچھا کسی شخص نے کہ اے فرزند رسول، آپ کربلا کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، عاشورہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، عشرہ اولا کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ہمیں خوف ہے کہ غدیر کی طرح ہماری یہ قربانی بھی بھلا نہ دی جائے. ہم سے غدیر چھین لیے، غدیر کا جو پیغام تھا غدیر ہم سے لے لی. ہم خوف زدہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی قربانی بھی لوگ چھپا دیں، اس لیے ہم اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اصل مقصد یہ کہ اہل بیت سے لوگ وابستہ رہیں، اور اہل بیت سے وابستہ ہوں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے. کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ کوئی بائی پاس کرے بغیر اہل بیت کے جو ہے وہ اللہ تک پہنچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ طے ہے کہ اہل بیت کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تو اہل بیت اپنے آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں. کیا کرتے، کیا ہوتا کہ اتنی بڑی قربانی ہے، ہم اس قربانی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے جڑے رہیں. اور واقعاً ایسا ہی ہے کہ امام حسین کی اس قربانی کی یاد ہمیں اہل بیت سے جوڑ دیتی ہے. لا محالہ مجبوراً بہت سارے لوگ صرف رونے کے لیے آتے ہیں مجلس اعظم میں، لیکن بہرحال کان میں تو آ رہی ہیں نا ان کی باتیں بہت ساری. وہ کہتے ہیں کیا پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، ابھی تو یہ مصائب پڑھے گا تو ہم سننے آئے، مگر بہرحال آ گئے پہلے سے، لیکن کان میں تو کوئی بات آ رہی ہے. اہل بیت سے تو وابستگی ان کی ہو رہی ہے. اور اگر صرف رونے کے لیے بھی آئیں، صرف گریہ کرنے کے لیے بھی آئیں، تب بھی تو اہل بیت سے وابستگی ہو رہی ہے. اور دل کی وابستگی، روح کی وابستگی، گریہ روح کی وابستگی کروا دیتا ہے.
کیونکہ یہ دل سے ایک چیز غبار ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے جو گریے کی صورت میں آنسوؤں میں تبدیل ہوتا ہے. لہذا قربانیاں بہت بڑی بڑی رہی ہیں، لیکن اس قربانی کو اہل بیت نے چاہا ہے. میں نے ابھی اپنی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ ائمہ اہتمام کرتے تھے عشر اولیٰ کا. ائمہ کیا مجالس ہوتی تھی، ائمہ کیا شاعر مرثیے کہہ کر لاتے تھے اور دیتے تھے ائمہ دل کھول کے شاعروں کو اور مرثیہ پڑھنے والوں کو اور ذکر امام حسین اور گریہ کروانے والوں کو دل کھول کے دیتے تھے کہ تاکہ یہ اور اچھا کہیں، تاکہ اور حسین کے مظلومیت کے پہلوؤں کو اجاگر کریں. تو یہ در حقیقت اہل بیت نے کیونکہ اہتمام کیا ہے اس لیے پر اہتمام ہے یہ 10 دن. اور بہرحال 40 تک زیادہ سے زیادہ، بعض علاقوں میں 40 پہ سوگ ختم ہو جاتا ہے، بعض علاقوں میں 8 ربیع الاول تک، من جملہ پاکستان کے اندر ایک ایام عزا محرم و سفر کو جو ہے وہ بعض علاقوں میں سفر کی آخری تاریخ کو سوگ ختم ہو جاتا ہے، بعض ممالک میں. بہرحال محرم اور سفر یہ 2 مہینے، سال کے 2 مہینے ہمیں اہل بیت سے وابستہ کر دیتے ہیں. اور قربانی بھی لازوال تھی. قربانی نہیں ہے کوئی اس کے قربانی جیسی قربانی، اس میں کوئی 2 باتیں نہیں ہیں. امام حسین کی قربانی بھی قربانی جو ہے وہ لازوال اور منفرد قربانی تھی. اہتمام سے امام نے کربلا کو بسایا، بڑا امام نے اس کے اوپر ایک حکمت اپنی کار فرما رکھی، بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ امام نے، عامیانہ زبان میں کہوں کہ دشمن کو تو پٹک پٹک کے مارا ہے. آج تک پٹ رہا ہے دشمن امام حسین کا. وہ دشمن بھی لعنت کھا رہا ہے، اس دشمن کی فکر سے وابستہ دشمن بھی آج تک لعنت کھا رہا ہے. بڑے منصوبے کے تحت امام نے کربلا کو بسایا، ارادے کے تحت. سوچ، شہید آگاہ جانتے تھے کیا کر رہا ہوں میں. ترتیب شہداء کے اندر بھی حکمت تھی امام کے. شہیدوں کی جو ترتیب رکھی ہے، پہلے کس کو بھیجنا ہے پھر کس کو بھیجنا ہے. حضرت علی اصغر کو سب سے آخر میں رکھا ہے. امام سجاد پر حکمت اور مشیت پروردگار کے تب طاری ہو گیا. امام بیمار ہو گئے، بیمار نہیں ہوتے تو امام بیمار دیا، سب حکمت کا حصہ ہے. لہذا قربانی بھی لازوال اور منفرد ہے. عاشورہ کے اوپر تو حضرت ابراہیم، حضرت آدم، انبیاء کرام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ عاشورہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے آخری نبی کا نواسا ایسے مارا جائے گا. یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے عاشورہ اور عشر اولیٰ اور ایام عزا اور امام حسین کی قربانی. لہذا اس کی یاد بھی، کیونکہ پروردگار، حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ جب میں ان 5 لوگوں کے نام لیتا ہوں، جب حسین کہتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرا دل ٹوٹتا ہے. کہا یہ حسین بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اسے کربلا میں شہید کر دیا. یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ. اس لیے قربانی آج تک باقی ہے اور تازہ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ اس سے بہتر بڑھتی رہے گی اور تازہ رہے گی. مولانا صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا اور ہمارے سوالات کو آپ نے جواب دیا. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے مولانا صاحب سے. میں گزارش کرتا ہوں محمد حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور نوا خوانی کریں.